زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، اور پھر آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب بنائے گا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کے ٹوٹنے پر کسی اور کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ راستے مشکل ہی صحیح، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قابل نفرت ہے وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، جتاتے کچھ ہیں۔ میں کسی دوسرے کے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتا، رونے کو میرے اپنے گناہ بہت ہیں۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ رب راضی کر لو، وہ آپ کے لیے بندوں کو خود ہی راضی کر لے گا۔